السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. 70s کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا اور پاکستان کی سیاست، بدقسمتی سے ہم سب کی خواہش تھی کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ جدت آئے. پوری دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اب جدت آ رہی ہے، اور وہ جو پرانے سیاسی حربے تھے اب ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج بھی وہی پرانے گھسے پٹے الفاظ ہیں، وہی کارڈ کھیلے جاتے ہیں جی، دہشت گردی، غدار، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اور اسی سے پاپولیرٹی اور ایک گراف بڑھانے کی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آج بھی آرمی چیف کی تعیناتی ایک معمہ بنتی جا رہی ہے. ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہوگا، مئی کے لیے یہ سب کچھ ہوا، پھر کہانی جی نومبر کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اب خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ستمبر میں جانے والا نہیں ہوں، میں اسلام آباد سے نہیں جاؤں گا، اور میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف ہوں، کیونکہ آرمی چیف جو بھی بنے وہ میری مرضی کا بنے، یعنی میں ہی پرائم منسٹر ہوں، میں ہی آرمی چیف سلیکٹ کروں. انتخابات بھی کروانا چاہتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر پر اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں. ڈسکا رپورٹ سے ان کو غصہ ہے، ابھی تک وہ غصہ ختم نہیں ہوا. دوسری جانب جے آئی ٹی کے سامنے آج پیش ہوئے ہیں جی بادشاہ سلامت، اور بادشاہ سلامت کا یہ کہنا ہے کہ جی میں پیش ہو گیا ہوں. آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ویسے خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جب آئین اور قانون کی بالادستی یا سپریمیسی آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے تو سب چونک جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. لیکن ان کا آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا اور پھر کہنا ہے فضول سا کیس ہے جی، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھ پہ دہشت گردی کے الزامات لگائیں. تو دہشت گردی کے مفہوم یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ دہشت گردی ضروری نہیں کہ آپ کسی کو اٹھا کر اسلحہ تان کر آپ کسی کو آتشی اسلحے سے جو ہے مار دیں، زخمی کر دیں، یا آپ ہوائی فائرنگ کر دیں. یہ دہشت گردی نہیں ہے جی، دہشت پھیلانا دہشت گردی ہے. اب مختلف زمرے میں اس کو لیا جا سکتا ہے. پنجاب اسمبلی کی بھی بات کریں گے جی. پنجاب اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر بازگشت ہو رہی ہے کہ گورنر جو ہے وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ جی چیف منسٹر کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اسی طریقے سے جیسے صدر مملکت میاں شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن پاکستان میں آئین، بدقسمتی سے آئین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آئین کی پاسداری کوئی کرتا ہے، اور جس نے کوشش کی تھوڑی بہت آئین کی پاسداری کا، اس کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ماضی ہے، ہمارے بڑے تلخ تجربات ہیں. لیکن اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی، اور خود سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کی ہی سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مدت میں توسیع ہی کہلائے گی کہ جب الیکشن تک ایک آرمی چیف رہے تو اسے آپ ایکسٹینشن ہی کہیں گے. جبکہ خان صاحب آئیں بائیں دائیں شائیں، کیونکہ خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے، بہت سارے ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، بحیثیت قوم ہم ایکسٹریمسٹ ہیں جی. سوری، آپ وہ کہیں ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف نہ چلے جائیے گا. ہم تھوڑے جذباتی ہیں، ہم ایموشنل ہیں، ہم تھنک بیفور یو اسپیک والے فارمولے پہ نہیں چلتے. ہم کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، اور ایسا میں نہیں کہنا چاہتا تھا، میں ویسا کہنا چاہتا تھا. لیکن خان صاحب کا مسئلہ نومبر کا ہی ہے، اور وہ تبھی مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابات چاہتے ہیں اور فوری انتخابات چاہتے ہیں. اسی حوالے سے جی ہمارا آج پینل ہے بڑا زبردست. آغا اقرار ہارون صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، عرصہ دراز سے یہ سیاسی اتار چڑھاؤ کو دیکھتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار کسور کلاسر صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑی دبنگ گفتگو کرتے ہیں، اور مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. کسور کلاسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آغا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں. دوا بھی کام نہ آئے، کوئی دعا نہ لگے، اے میرے خدا کسی کو اقتدار کی ہوا نہ لگے. یہ اقتدار کی نشے میں ہمارے پولیٹیشین اتنے دھوتے ہیں کہ نہ سیلاب نظر آ رہے ہیں، نہ تباہکاریاں نظر آ رہی ہیں، نہ فنڈ ریزنگ نظر آ رہی ہیں. یہی ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا نہیں، 12 بجے کیوں عدالتیں لگائی، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب کو ماضی پریکٹس نہیں ہے. ہمارا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ 3.5 سال تو پورے ہو گئے جی، آرام نال بیٹھ جاؤ. دیکھیں دو باتیں اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو تو لوگوں کا احساس ہے، وہ تو سیلاب زدگان کے پاس جا بھی رہے ہیں، ان کی داد رسی بھی کر رہے ہیں. اور وہ جن سے اقتدار ابھی گیا ہے اور گیا بھی ہے کانسٹیٹیوشنلی، ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں، وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انہیں جب کرافٹ کیا جا رہا تھا تو وہ کرافٹ ایسے کیے جا رہے تھے کہ آپ ریاست سے بڑے ہیں، آپ ہر شخص سے بڑے ہیں، آپ ہر ادارے سے بڑے ہیں. یہ کرافٹ کا جو لگا رہے تھے، یعنی کہ سٹکو لگا رہے تھے، سٹکو میں بائی ڈیزائن. ہاں جی. اور پھر وہ کرافٹ ہو گئے. اب وہ کیسے وہ مانے کہ جی وہ قانون بھی مانے، قانون کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے. اچھا، اور کرافٹ
اس مائنڈ سیٹ نے کیا تھا جس کو نفرت ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے، پارلیمانی نظام سے، سیاستدانوں سے. تینوں کے تینوں چیزیں ان سے حاصل کرنی تھی. یہ کانسٹیٹیوشن کو رگیدیں گے، رگیدا انہوں نے. یہ پاکستان میں پولیٹیشن کو گالیاں نکالیں گے، نکالی انہوں نے. یہ پارلیمان کی بےزتی کریں گے، کی انہوں نے. تو وہ اس کے یعنی کہ سٹکو ان ڈیزائن کے مطابق بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر آخرکار چیزیں بدلتی تو بھی رہتی ہیں. لیکن اب اس میں دیکھیں اس طرح نہ کریں. خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بالاتر ہے. وہ کیسے مانے کہ وہ کسی چیز سے بالاتر نہیں ہے؟ اسی لیے اس کی مرضی وہ کورٹ پہ جائے، مرضی نہ جائے، اس کی مرضی کسی کی بات مانے نہ مانے. پاپولر لیڈر بن گیا ہے. اس کی پاپولیرٹی کو دیکھیں، اس کا گراف دیکھیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یہاں تک بات اس کی گراف کی ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں سے آپ اگر 22 لاکھ افراد بھی اپنے ساتھ، 22 لاکھ افراد کہہ رہا ہوں سر جی کبھی اکٹھے ہوئے نہیں ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، 22 لاکھ افراد کہہ رہا ہوں، 1% بنتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک نیا ڈیزائن بنایا جا رہا ہے کہ ریاست کو سبجوگیٹ کیا جا سکتا ہے، ریاستی اداروں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس 22,000 افراد ہیں. تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں اور آپ کو چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 22,000 افراد کو لے کر آنا، ٹرانسپورٹیشن جلسے میں لے کر آنا، اس کے لیے کوشش امینڈمنٹس کر لیتے ہیں کسی طریقے سے ادھر ادھر سے لے کے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ریاست ہم سے بھی خوفزدہ ہو جائے. نہیں تو یہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس اقتدار ہے ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے یا جو ان کا جسچر ہے وہ نظر ایسے آ رہا ہے جیسے بڑے مظلوم، بڑے پریشان، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن میں ہے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. لیکن مجھے گورنمنٹ کی بھی پریشانی ہے اور اپوزیشن کی بھی، کیونکہ مجھے اپوزیشن جو ہے نیم اپوزیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے. جہاں تک بلوچستان کا نہ کہ میں نہیں کہوں گا، بلوچستان کا اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے جہاں ہم وہاں صنم. دیکھیں بات میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کی بات جہاں صنم وہاں ہم. آپ کی بات درست ہے کسی حد تک. آپ اگر دیکھیں یعنی کہ ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل باتوں سے نکل کے پریکٹیکل باتوں پہ بھی آ سکتے ہیں کہ اجازت ہو. جی پلیز. جب سے یہ حکومت آئی ہے پورا کا پورا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے، یعنی کہ جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، جو پرماننٹ ریاست ہوتی ہے، کیا کوئی اس میں چینجز ہوئی ہیں؟ نو. وہی سیکٹریز ہیں، وہی ڈی جیز ہیں، وہی ایم ڈیز ہیں، وہی کارپوریشن کے لوگ ہیں. سارے کی ساری کارپوریشن میں کوئی چینج نہیں آئی ہے، ڈویژن میں کوئی چینج نہیں آئی ہے، نیچے آج بیوروکریسی میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. تو چینج کیا آئی ہے پھر؟ یہ بتائیے نا. اس حساب سے تو دیکھا جائے تو ابھی تک وہی ڈیزائن ایڈمنسٹریٹو چل رہا ہے جو عمران خان چھوڑ کے گیا تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے کسور کلاسر صاحب، آغا صاحب نے بات تو بڑی کمال کی ہے، لیکن ایک بات ابھی بھی یہاں پہ کنفیوژن برقرار ہے. اگر جلسوں میں کھڑے ہو کر آرمی چیف کی تعیناتی کی جائے گی اور کسی 1% یا سنگل کسی بندے کی خواہش پر، تو پھر تو کل یہی ہوگا، ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا اور پھر عدالتوں میں جو ریمارکس دیے جاتے ہیں، ججمنٹس دی جاتی ہیں کہ جی ماضی کا وہ فلانا کیس ہے تو اس کا حوالہ دے کر جو ہے ججمنٹ پاس کروا دی جاتی ہیں، اپنے حق میں فیصلے کروا دیے جاتے ہیں. تو کہیں گے جی وہ خان صاحب نہیں کہا کرتا تھا تو اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں. وہ پھر کل ہو کر کہیں گے جی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دو، مجھے پسند نہیں ہے، ہٹا دو یہ چیف جسٹس بھی مجھے پسند نہیں ہے، ہٹا دو یہ آرمی چیف بھی مجھے پسند نہیں ہے. میں آؤں اقتدار میں، میری حکومت ہو، میں وزیر اعظم ہوں، میں جس بندے کو آرمی چیف لگاؤں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے انتخابات بھی بر وقت کروانے ہیں اور مجھے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض بھی ہے. یہ اتنی کنفیوز پالیٹکس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کراؤڈ ہے، آپ خیبر پختونخوا کی بات آپ نے کی ہے، اس کے بعد پنجاب کی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاپولیرٹی کے حساب سے جس کے اس کی ڈھیر ساری پاپولیرٹی کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، جس کے پیچھے کوئی جتھے کھڑ گئے ہیں، جس کے پیچھے عوام کھڑ گئی. پاپولیرٹی تو شان کی بھی ہے، پاپولیرٹی تو ریما کی بھی ہے سر. پاپولیرٹی تو وہ ہمارا کون سے کرکٹ کپتان میں سوری نہیں دیکھتا کرکٹ، بابر اعظم. نہیں میرا خیال ہے کہ آپ اس کو خان صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. لیکن ان کو باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ کے پیچھے جتھے ہیں، پنجاب میں ہے، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از اے پاپولر لیڈر. ویسے سر پیچھے کوئی اور ہو تو پھر تب اتنا کانفیڈنس آتا ہے، ویسے خالی اس سے تو نہیں آتا. آپ سن لیں نا جی. لیکن آپ کا اس چیز کا مطلب آپ یہ نہیں لے سکتے کہ اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ وائز بھی ہیں، اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ کے ڈیسیجن بھی بڑے بہترین ہو سکتے ہیں، اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ایک بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پوری دنیا میں کہاں ایسے معاملات آپ جلسوں میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں.
آپ گورنمنٹ کی اینٹ سے اینٹ ضرور بجائیں لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیں ان کی. آپ جو ہمارا جو آئین ہے آپ اس کے مطابق چلیں, اپنی پاپولیرٹی کا بہترین استعمال کریں, اس کو ٹرانسفارم کریں اپنی پاپولیرٹی کو, جس طرح آپ نے کیا ہے پچھلے الیکشنز میں. ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے کس طرح یہ سیٹیں لے کے آئے ہیں. آپ بیٹھیں لیکن ان کا کال اور فیل کے اندر ڈھیر سارا تضاد ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے؟ آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ تو ایک بڑی لمبی ڈبیٹ تھی. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بننے کے بعد سائیکل پہ جاؤں گا. میں نے کہا تھا, کسور کلاسرا نے کیا تھا, آغا صاحب نے کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. آپ نے جو اپنا ایک بت تراش لیا الیکشن سے پہلے, عمران خان کی جو آپ ڈسکشن کرتے ہیں, عمران خان کا سب سے بڑا دشمن عمران خان خود ہے. جس طریقے سے اس کو پورے پاکستان سے عوام نے ان کو ایک سٹیٹس دیا, ان کے پیچھے رک گئے تھے, میرے خیال ہے کہ یہ سٹیٹس مین بننے سے تھوڑا سا دور تھے. اس جیسے لیڈر کو چاہیے یہ تھا کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اپنے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گالی نہیں دینا؟ ہماری ماں بہنیں کر دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. کیا کبھی خان صاحب کو آپ نے شدت پسندی, آپ نے انٹرو میں بات کی ٹیررزم اور اس کے بعد ایکسٹریمزم, کیا یہی نہیں ہے کہ آپ کے فالوورز جو بھی آپ کو تھوڑا سا کریٹیسائز کرتا ہے آپ اس کی بینڈ بجا دیتے ہیں, نہ ماں چھوڑتے ہیں نہ اس کی بینڈ چھوڑتے ہیں آپ وہاں پہ. آپ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں. خان صاحب کا واسطے بڑا بہترین ایک موقع تھا کہ اگر جس طرح یہ کہتے ہیں کہ میں یورپین کو سمجھتا ہوں, امریکن کو بھی سمجھتا ہوں, بالکل یہ سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر یہ جتھوں کو قوم بنا جاتے تو شاید اس سے بڑا لیڈر یہ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہی فیلڈ مائزریبلی. اور دوسرا آغا صاحب کی ایک بڑی بہترین انہوں نے کی ہے, پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے کہ آپ آئین کی حفاظت کریں اور اس کے بعد آپ کو جو ایک پیرامیٹرز دیے گئے کوشش کریں کہ آپ کے جو بزنس ہیں گورنمنٹ کے وہ ایسے چلائیں. آن دی گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی ہوتی. آن دی گراؤنڈ آپ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ اس اسٹرکچر تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ جو ان کے پاس ٹائم نہیں ملا. خان صاحب نے جس طریقے سے 3.5 سال گورنمنٹ چلی ہم سب کے سامنے ہے, ان کو جتنے موقع ملے ہیں دنیا میں بہت کم لیڈرز کو ملتے ہوئے, پاکستان کی تو میں مثال ہی نہیں دے رہا, بٹ بدقسمتی ان کی بھی اور ہماری قوم کی بھی, یہ یونائٹ نہیں کر سکتے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں, اب زرداری صاحب, ایک زرداری سب پہ بھاری, ایک زرداری سب سے یاری, مفاہمت کے بادشاہ, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں انہیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو اپنے وزن سے خود ہی گر جائیں گے. لیکن بادی النظر یہ وزن تو سارا پی ڈی ایم کے اوپر ہے. بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر خان صاحب کو آپ کریٹیسائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب پی ڈی ایم ٹھیک ہے, بالکل نہیں, یہ دودھ کے دلہے وہ بھی نہیں ہے. آغا صاحب نے ایک بات نہ اہلی ہے, آغا صاحب انکمپیٹنسی ہے, ابھی تک انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن نہیں لیا, انتظار کر رہے ہوتے ہیں ای سی ایم میں نام ڈالیں نہ ڈالیں. ہمارے دوست نے ڈاکٹر صاحب, ہمارے دوست نے, ہمارے سینئر دوست ہیں, ہمارے بڑے ریکارڈ کرتے ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت پوائنٹ ریز کیا ہے اب تک کی ڈسکشن کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پیچھے سسٹم سارے کا سارا خراب تھا تو آپ تو ٹھیک کرنے آئے تھے, تو آپ کو تو ہم نے اسی پیرامیٹرز کے اوپر, اسی سٹیٹس کے اوپر دیکھنا ہے نا آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک زرداری صاحب نے بھی کوئی ماشاءاللہ سے کوئی پھول نہیں کھلائے ہوئے, انہوں نے بڑی ڈسٹرکٹیو قسم کے انہوں نے کیا ہے, وہ سارا سندھ ڈوبا ہوا ہے. بلاول کے اندر سپارک ہے, وہ گیا ہوا ہے, لیکن بلاول کے اندر انتظامی امور کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ ابھی بھی کنونشنل طریقے سے چل رہے ہیں. مراد علی شاہ کو لگایا تو ویسے کہنے کی باتیں ہیں کہ بلاول صاحب کی مشاورت سے ہے, وہ رپورٹ کس کو کرتے ہیں آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. تو کنونشنل سیاست ہو رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو فیلئر تھا وہ یہی تھا کہ ان کے سامنے یوتھ کھڑی ہو گئی, سٹینڈ لیا باقاعدہ. ہم تو آپ بھی کہہ رہے تھے, میں بھی کہہ رہا تھا کہ گرمی میں کیسے نکلتے ہیں ان کے لیے یوتھ نکلے ہیں, میسج دیا ہے, لیکن خان صاحب نے انہیں فیل کیا ہے کہ وہ بیریئر کو توڑ نہیں سکے. وہ جو کنونشنل, وہ جو جاگیرداروں والا, وڈیروں والا, یہ سارے کے سارے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, اور ہم جب جاتے ہیں, آپ بھی گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, وہاں پہ سیلاب زدگان کے درمیان تھا, تو وہاں سے بھی یہی باتیں کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. کام تو سارے پارلیمنٹ سے نکلنے, اور واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیلاب زدگان کی. خان صاحب تو جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں زیادہ ایئر ٹائم بھی انہیں کے ہوتے ہیں اور جوتے بھی انہیں سے کھاتے ہیں کہ جی میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے, میڈیا بدل گیا ہے. ابھی کی ڈسکشن نکالیں, ابھی تک زیادہ ہمارا فوکس ہو ہی رہا ہے. پرابلم یہ ہے خان صاحب کو اگر اس سائڈ پہ کر لیں, ان کو تو جلسوں کی ہے, لیکن آپ دیکھیں گراؤنڈ پہ کون ہے. نہیں, کوئی بھی پاپولر لیڈر جیسے آغا صاحب نے کہا 22,000 لوگ جمع کر کے
ویسے 22,000 لوگ جمع کرے, پروڈیوسر صاحب مسکرا بھی جاتا ہے, اس کی آواز مجھے آئے گی, آپ دیکھنا وہ مسکرائے گا, مجھے پتہ ہے, اور یہ کہہ کے یہاں تک مجھ تک پہنچے گی. 22,000 آدمی تو میں بھی جمع کر سکتا ہوں جی, کچھ گاڑیاں رینٹ پہ لے کر 2 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے, پروڈیوسر سے لے لوں گا, کچھ اپنی ٹیم سے لے لوں گا. 22,000 آدمیوں کا جتھا لے کر میں کھڑا ہو جاؤں, میں کہوں اوے جج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اوے فلانے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. آئین سے بھلا تر ہے یہ سب. اگر یہ 22 لاکھ لوگوں میں سے اگر یہ لے کے چلا جاتا 5,000 لوگ وہاں پہ اس وقت پورا دنیا کا میڈیا چنگھاڑ رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور ہمارے پاپولر لیڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واقعی اقتدار کی پڑی ہوئی ہے, اقتدار کی ایوانوں کی, وہ کہتے ہیں جب لت لگ گئی ہے نا تو وہ چھوٹتی بڑی مشکل سے ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اور میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ دھرنے شرنے چھوڑ دے سارے پاس. میں آرمی چیف کو یہ جتھوں کی سیاست اگر یہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تو ان کا دھندا نہیں ہے, وہ ایک تھرو سسٹم کے ساتھ وہ چلے گا, اور ان کی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لاکھ لوگوں کے سامنے ایک بات کریں کہ میں چینج کر دوں گا, یہ کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتا. اچھا ایک بات اور بھی میں بڑی ہمیں آغا صاحب پوچھوں گا کہ اگر مجھے نکال دیا یا میں برسر اقتدار نہ رہا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے نیوکلیئر ایسٹس خطرے میں پڑ جائیں گے, اور اگر مجھے نکال دیا یا یہ ان اقتدار کے ساتھ جڑے رہے یا نیوٹرلز نے یہ کیا وہ کیا یا مسٹر ایکس مسٹر وائی نے یا بڑے بڑے نام ہیں, میں بھی کیا وہ نام لوں, تو اس کا مطلب تو کچھ اور ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر انہیں نہیں آپ نے اقتدار میں بٹھایا. اور سری لنکا کی مثالیں دی کہ وہ جی سری لنکا خدا نہ خواستہ سری لنکا بن جائے گا. آئی وینٹ ٹو سری لنکا, ایسا ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے دیکھا ہوا ہے. سری لنکا کے بہت سارے وہ جاتے ہیں, وہاں تامل ناڈو جیفنا میں انڈیا سپورٹ کرتا رہا, ان بیچاروں کی چھوٹی سی اکانومی ہے, وہ کرائسس ان کا کیوں آیا, وہ مہندر راجہ پکسے کا ایک کرائسس انہوں نے کھڑا کیا سارا. پاکستان کا کمپیریزن سری لنکا کے ساتھ بنانا, اگر انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا ہم سری لنکا بن جائیں گے, اور تو بچاؤ نا بھائی, یہ کیوں نہیں کہتے ہم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا میرے منہ میں خاک کہ پاکستان میں ایٹم بم مار دینا تھا اگر انہی کو اپنے حکومت دینی تھی. انہوں نے تو یہاں تک کہا. دیکھیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت رزلٹ کیا آ رہا ہے. جو کچھ عمران خان نے اداروں کے بارے میں کہا, اداروں کو رگیدا ورچولی دیوار کے ساتھ لگایا, اس کے بعد پنجاب میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ آؤٹ رائٹلی کروزنگ ڈیفیٹ دیتا ہے تمام اپنا ملٹی پارٹی گورنمنٹ کو. ہمیں ریزن دیکھنا پڑے گی, یہ مذاق نہیں ہے. ابھی میں نے بات جب کر رہا تھا نا ایڈمنسٹریشن کی اور پورے پرماننٹ اپنا ریاست کی, اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں, یعنی کہ اس میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ڈسکشن کہیں اور چلی گئی. صرف یہ نہیں کہ جو پرماننٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریٹ جو کہ یعنی کہ سسٹم ہوتا ہے ریاست کا, صرف وہی بدلے نہیں گئے ہیں, بلکہ جو عمران خان کے زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو اللیگلی یا رولز کو وائلیشن کرتے ہوئے ہائر کیا گیا تھا اداروں میں, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. Oh my God. کین یو بلیو اٹ؟ تو پھر دیکھا جائے کہ صرف آپ کو آئی کی نظر نہیں آتا ہے لیکن پیچھے سارا وہی. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, آپ بیٹھ کے چائے پیئیں, بیوروکریسی میں چینجز نہیں آئے. نہیں اس کے علاوہ وہ بیوروکریسی کی چینج, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بالکل آپ کسی بیوروکریٹ کے دفتر میں چلے جائیں, چائے پیئیں, خان صاحب ہو رہا ہوگا, آپ ان کی سنیں باتیں. کسی نے روکا ہے اس گورنمنٹ کو چینجز لے کر آنے میں؟ نہیں روکا. سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے صرف ایک پوائنٹ روکا تھا, اور اس میں میرا خیال تھا کہ روکے گا. میری سکس سینس نے کہا دیا تھا کہ کوئی کورٹ آئے گا کہ اگر آپ پرٹیکولرلی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کے خاص ایشو میں اگر اپائنٹمنٹ اپنا پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں, ایک خاص پرٹیکولر نظر آ رہا وجہ, تو اس کے اوپر عدالت کے انٹروین بھی تو تھا. اسی کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں انگلی اٹھنی تھی, نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ تو کبھی نہیں کسی نے کوئی سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر پاس کیا کہ آپ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا کہ جو لوگ ہائر ہوئے تھے پرائیویٹ مارکیٹ سے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہائر ہوئے تھے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں, آپ ان کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں, یا کم سے کم جس اہم سیٹوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو وڈرا کر کے کہیں عام پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا سکتے ہیں؟ نہیں روکا جناب. کیا ہو رہا ہے؟ وہ کامیاب ہو رہا ہے. اس نے انگیج کر کے رکھ دیا سائیکولوجیکلی 10 پولیٹیکل پارٹی کو, وہ کوئی سوچ ہی نہیں پا رہی ہیں. صبح سے لے کے شام تک میں آپ کلاسرا آئی کے مال بک رہا ہے بھائی.
بریک لیتے ہیں آغا صاحب، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت کی کچھ غلطیاں، کچھ نااہلیاں جو ہیں وہ ارادی اور غیر ارادی طور پر تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، اب غیر ارادی طور پر کیا ہے، ارادی طور پر کیا ہے، اب تو عوام کو سب سمجھ آتی ہے۔ خان صاحب کی ایک مہربانی بھی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے لوگوں میں بڑا شعور اجاگر کیا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اس طرح کے شعور بھی ہوتے ہیں جو آپ اجاگر کرتے ہیں، وہ کل آپ کے گلے میں ہی، آپ کے گلے میں ایک ڈھول کی طرح ڈال دیے جاتے ہیں، پھر آپ اس ڈگڈگی کو یا اس ڈھول کو پھر بجاتے رہتے ہیں۔ لوگوں میں ویسے اگر زیادہ شعور آیا تو ہمارے لیڈرز کی کچھ حقیقتیں اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کا اندازہ بھی انہیں ہونے لگا ہے اور ہوگا مزید۔ خان صاحب جاری رکھیں، گو ایڈ پلیز، اور ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کرے تھے آرمی چیف کی تعیناتی، خان صاحب کی منمانیاں، پاکستان کی موجودہ سیاست، اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے جس کے خاتمے کے دعوے دار آج اسی پولیٹیکل کلچر کا حصہ بننے چلے، وہی پرانا کارڈ، گھسے پٹے الفاظ، وہی چور، غدار، دہشت گرد، مجھے کیوں نکالا، میرا قصور کیا تھا، عدالتیں کیوں لگائی۔ آغا صاحب جی آئی ٹی کے سامنے آج بادشاہ سلامت پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں پیش ہو گیا، یعنی قوم پہ ہم نے بڑا احسان دیکھا، کیونکہ سابق جو وزیر اعظم تھا وہ 3 مرتبہ مرتخب نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم بھی نہیں تھا، وہ پنڈ دادن خان کی کسی علاقے سے میرا خیال چک نمبر 22 سے آیا تھا اور وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا رہا، لیکن بادشاہ سلامت جو ہے وہ آج پیش ہوئے، پورے قوم پہ بھی احسان ہوا، میڈیا نے بھی بڑی اچھی کوریج کی۔ چلیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا اب وہ جوتے میں کیل پھنس گئی خان صاحب کی، وہ زوم آؤٹ زوم ان نہیں کر رہا، اور وہ چاول کی دیگیں تیار ہو رہی ہیں اور جلسے میں یہ شارٹ بنا رہے ہیں وہ شارٹ۔ چلیں یہ شکر ہے کہ جی آئی ٹی کی کوریج ہوئی، چائے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، چائے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں ڈبو کے۔ ویسے یہ معذرت کے ساتھ آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، اس قوم کو بڑی آسانی سے کینوس پہ اتارا جا سکتا ہے، ووٹ حاصل کیا تو ٹرک کی بتی کے نیچے موٹر سائیکل کی جو بتی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے 20 منٹ تک جی آئی ٹی کے جواب دیے ہیں، 20 منٹ، بہت بڑی بات ہے، اندازہ لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ 26 سوالات ان کے ہاتھ میں بھی دے دیے ہیں سر، وہ جا کر ابھی وہ پھر بابر اعوان صاحب سے مشورہ بھی کریں گے جاتے۔ جی تو ویسے تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن مجھے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، عمران خان کی قسمت کا بہت دھنی آدمی ہے، قسمت کا یا قسمت کا دھنی آدمی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی اس کی یعنی کہ قسمت اتنی سٹرونگ ہے کوئی اس پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، اچھا مجھے یہ نہیں لگتا سر، ویسے اس ملک میں قسمت سے زیادہ جو ہے طاقت کی بات ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے آپ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں، میں اس کو قسمت کا دھنی کہتا اچھا قسمت کا دھنی کہتے ہیں، چلیں ٹھیک۔ ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جب ریاست کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ ریاست ہے اور وہ آپریٹ کر سکتی ہے تو پھر انڈیویجول جو ہے وہ ریاست طاقت خود چھین لیتا ہے۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑی ایکیڈیمک بات بھی کر لیں، دنیا میں اسٹیٹ کی جتنی پرفیکٹ ڈیفینیشنز ہیں نا ان میں سے سب سے پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کا کونوٹیشن ڈینوٹیشن کہ سارے لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ از این آپریشن یا آپریٹو دیٹ ہیز ایکسکلوسیو رائٹ آف یوز آف دی فزیکل پاور، یہ مینوپلی آف یوز آف فزیکل پاور، مینوپلی بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، رائٹ آف ایکسکلوسیو رائٹ بھی لکھا ہے۔ ہم نے یہ مونوپلی آف یوز آف فزیکل پاور ریاست نے پلیٹ میں رکھ کے انڈیویجولز کو دے دیا، شفٹ ہو گئی ہے جی۔ اب سم ٹائم تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسٹیٹ کو احساس ہے وہ اسٹیٹ ہے، کیوں؟ آپ مجھے پوچھے آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ سے بات کریں کہ یار یہ بندہ دارو گالی دے رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، ابھی بیچارہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے دماغی طور پہ، اقتدار گیا نیا سر جی یہ اپنا کہتے خدا نہ خاص ہے میرے منہ میں خاک کہ پاکستان میں بم مار دینا تھا غریبی کو، اور نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹیٹ ایک بچے کو پیمپر کر رہی ہے کہ تو جو مرضی کر لے، کوئی بات۔ پرویز الہی صاحب کو آپ نے یادیں تازہ کر دی سر، نیپیاں بدلنے، ہاں
نہیں اس کو بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں بھائی, اس حکومت کی بات کر رہا اسٹیٹ ہوں. کو بھی کلیئر کریں نا, اسٹیٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں ہاں یہ بھی کلیئر کرتا ہوں کہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. اسٹیٹ سے مراد میری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اسٹیٹ سے میری مراد پارلیمان کے تمام ادارے جس میں سارے ادارے آتے ہیں, اور دی سٹنگ گورنمنٹ میرے مطابق یہ ریاست ہے. میں ریاست کے اس پوائنٹ کو نہیں مانتا ہوں. یہ مفاہمت بھی ہے ایک جیب میں مزاحمت بھی ہے. مجھے فیصلہ ہوتا ہے گرفتاری کا, رات کو ایک نہیں مان رہا ہوتا, مجھے بات پوری صبح جا کے بیل ہو جاتی ہے. یہی تو خوبصورت بات ہے. مجھے بات پوری کر لینے دیں. جب میں کسی پولیٹیشین سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں سر ہم 10 ملٹی پارٹی گورنمنٹ اپنا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں لوگوں کی بات ماننا پڑتی ہے, جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بات بھی ماننا پڑتی ہے. آخر آپ کو پتہ ہے کہ بیورو اپنا ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر میں ایک اور آپ کو پھر اکیڈیمک بات کرتا ہوں. بھائی ڈیموکریسی کے بارے میں سارتے نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. سارتے نے کہا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی اتنی بدقسمت ہے کہ وہ اپنے اندر اپنا قاتل لیے خود گھومتی ہے. تو بھائی ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ بھی پوچھتے ہیں جیسے خان صاحب جو ہے وہ ایجنسیوں کو کہہ کر جو ایم پی ایس کو بلاتے تھے بجٹ پاس کرانے کے لیے. نہیں مجھے ایک بات کو ایکسپلین کرنے دیں کہ وہ اپنا قاتل کیا لیے گھومتی ہے. ڈیموکریسی آپ کو رائٹ دیتی ہے اپنا ایکسپریشن کا اور کرٹیسزم کا. ڈیموکریسی آپ کو رائٹ دیتی ہے کہ آپ اپنا رائٹ جو ہے, جو آپ کے مطابق آپ کا رائٹ ہے اس کی اوپر بات کریں. اور وہی جو ہے ایکسپریشن, فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اپنا یعنی کہ اپنا جرنلزم, وہی اپنا ہمیشہ ڈیموکریسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی وہ ہو رہا ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں کہ قانون لے کے آنا چاہیے کہ یہ رک ہی نہیں رہا ہے, یہ ہر ادارے کو گالی نکال رہا ہے, تو مجھے یہ سننا پڑتا ہے کہ سر نہیں ڈیموکریسی ہے. سر بھائی جان اس طرح نہیں چلے گا. میں بہت گھبرایا ہوا ہوں, ڈرا ہوا ہوں. مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے میری ریاست کا مسئلہ ہے. آج اگر آپ ایک شخص کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ریاست کے ہر ادارے کو گالی نکالے اور سڑک پہ پھر رہا ہو, تو پھر یہ آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, آپ ایک رائٹ دے رہے ہیں ہر انڈیویجول کو کہ وہ بھائی یہ تو سب کہتے ہیں لاڈلا ہے. کس کا لاڈلا ہے؟ جب آپ کے فیڈرل منسٹر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لاڈلا ہے تو پھر ان سے پوچھے نا کون کس کا لاڈلا ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں. کیوں پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کی جو نہیں آپ کے صحافی میں بتاتا ہوں وہ لاڈلا اب آپ کے ریاست کا ہے کیونکہ اس نے 24,000 یا 34,000 یا 44,000 یا 4 لاکھ آدمی اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو ریاست کو آگے لگا دیتا ہے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں ویسے انوکھا لاڈلا ہے, لیکن اب اس میچ تک آ گیا کہ کھیلن کو مانگے چاند. خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ انوکھا لاڈلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور آپ نے کوئی ورڈ ایڈ کرنا ہے. اسے پتا ہے کہ اس وقت سر جان کی پناہ مانگتے ہوئے کہہ دیں, کوئی بات نہیں. اسے پتا ہے کہ میں نے جو بھی سودا بیچنا ہے, میرے جتنے بھی لوگ ہیں پورے ملک میں نے جو بات کرنی ہے اس کو انہوں نے واہ واہ کرنی ہے, تالیاں بجانی ہے. وہ جاتا کہاں پر ہے؟ عوام کی طرف. ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی, ہی از اے کراؤڈ پولر. اسے پتا ہے کہ اس وقت کے ووٹ کیسے نکالنا ہے. وہ پاپولر لیڈر ہے. ہم بار بار کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کو کرٹیسائز کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں مولانا بھی کراؤڈ جمع کر لیتے ہیں, نواز شریف کتنا بڑا کراؤڈ جمع کر, جماعت اسلامی والے کتنا بڑا کراؤڈ جمع کرتے رہے. نہیں میرا خیال ہے کہ شارٹ نوٹس کے اوپر لوگوں کو نکالنا, لوگ ابھی بھی نوجوان طبقہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے. یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی, اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ لاڈلا عوام کا ہے. اسے اس وقت پتا ہے کہ میں جو بھی بولوں میرے اوپر کسی قسم کی کرٹیسزم کا توڑ نکالنے کے لیے لاکھوں لوگ اس وقت موجود بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے فائنانس کرنے والے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں پیسا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہندوازم میں گاڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا کوئی آپ اس کو سمجھ لیں بڑا کنٹروورشل ہے. چھوٹا بت, بڑا بت, پھر چھوٹے چھوٹے بت. اور اس وقت اگر اس نظریے کی بنیاد پہ دیکھیں ہندوازم کی بیسس کے اوپر, یہ ایک بہت بڑا بت ہے. اس کے کے پی میں بھی اس کے چاہنے والے موجود ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. کسی زمانے میں ہم سنتے ہیں, ہسٹری میں پڑھتے بھی ہیں کہ کبھی بے نظیر کو یہ سٹیٹس مل گیا تھا. قائد اعظم کے ساتھ تو چاروں صوبوں کی زندگی, ہاں ہم قائد اعظم کو تو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ان کو مل گیا ہوا تھا. اب یہ بائنڈنگ فورس ہو سکتا ہے جو بدقسمتی سے نہیں ہوا, اس نے ڈسٹرکٹیو یعنی کہ
انتشار کی سیاست ابھی تک کی ہے, ڈیوائڈ کیا ہے اور اس کے بعد رول کیا ہے. میرے خیال ہے آگے سب کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جی میں تھوڑا سا اس پہ کلاسز صاحب سے ڈیفر کروں گا. ان کا جو ڈیزائن ہے نا, جس طرح ان کی رائس ہوئی ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ہوئی نہیں ہے, وہ ایک کلٹ کے طور پہ ہوئی ہے. ان کو جو کرافٹ کیا جا رہا تھا وہ ایک کلٹ کے طور پہ کیا جا رہا تھا, اتار کے طور پہ. ایسے عمران اتر رہا ہے, عمران اتر رہا ہے, اس طرح کی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے 35 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں, یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. پہلے بھی بت بنائے گئے تھے, اس طرح نہیں بنائے گئے تھے. یہ بت کو اتارتے ہوئے وہاں سے زمین تک ایک پوری سیریز تھی. ٹھیک ہے, خان صاحب جا رہے ہیں, خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب کیا کھا رہے ہیں, اور تغل خان غازی صاحب کیا پہن رہے ہیں, اور قیمت لگا ہوا ہے. ہاں اور تغل غازی ٹی وی پہ کیوں دکھایا جاتا تھا؟ میڈیا کا بھی تو قصور ہے سر, ہمارا میں آ فورتھ پلر کا میں آ رہا ہوں. دیکھیں پھر میڈیا کے اوپر پیرا ٹروپر اینکر اتروائے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. 2006 کے بعد پیرا ٹروپر اینکر اتروائے گئے. اوپیٹ کے اوپر پیرا ٹروپر جو ہے اپنا رائٹر لگوائے گئے. آج کل وہ جو کچھ صحافی وہ مرکزی رہنما بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اچھا وہ بڑے اچھے ہیں, زبردست ہیں. کھلیاں گلا نہ کرو. اچھا, مرکزی رہنما ہے سر, ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں سر, جان کی پناہ مانگتے ہوئے. اچھا میں یہ بات بتا رہا خیر صحافیوں سے کیا جان کی پناہ, ہمارے جیسے بیچارے 2006 کے بعد ایک پورا ڈیزائن تھا کہ پیرا ٹروپر جو کل ڈاکٹر انجینئر بینکر تھا وہ آج یکدم ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس کی ریٹنگ بھی بنوائی جا رہی تھی, مینج بھی کی جا رہی تھی, 200-400 ویب سائٹس بنا کے ان کے اوپر ان کی پروموشن بھی کی جا رہی تھی. اب نہیں کر رہے. میں نہیں اب کر میں اس 2006 سے آگے آنے Fake website اجازت آپ دیں Sir, 2006 سے آگے. فیک جن کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا Exactly. کہ اگر آپ نے کہا کانٹیکٹ ٹو ایک پیپر, اور جس طرح وہ انڈین کرتے رہے, جس طرح انڈین کرتے رہے وہ ایک بیچارے پر قانون لیگ کے دور میں پرچہ ہوا, وہ تو اتنا ہی خلاف ہو گیا کہ بس اچھا, ابھی تک کہتے بدلا ہی نہیں میرا مکھیا. بات یہ ہے کہ اتار کے طور پہ ایک کلٹ بنایا گیا. یہ فرق ہے کلاسز صاحب, پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رائز ہوئی یا فال ہوئی. کلٹ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھا ہے. ایون ذوالفقار وہ تو کلٹ نہیں تھا, گو کہ میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کلٹ ہے. اچھا, اور سیکنڈلی میں لفظ دار سے استعمال نہیں کروں گا, میں فاشسٹ بھی نہیں کروں گا, میں پاپولسٹ کروں گا. پاپولسٹ لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریم سیلر ہوتا ہے, وہ آپ کو خواب بیچتا ہے. اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان خواب بہت پسند کرتا ہے. بالکل, ہر آدمی اس کے خواب خریدنے کو تیار ہو جاتا اور دن کے خواب, دن کے یا رات کے خواب انسان کو ہمیشہ ایکسائٹ کرتے ہیں. وہ ڈریم مرچنٹ ہے, وہ سپیل بائنڈر ہے. یہ ساری چیزیں ایک پاپولسٹ لیڈر میں ڈالی جاتی ہیں. اب یہ بھی تو اپریشیٹ کریں ان کے فالوز کو جو بھی بات انہوں نے کہہ دی ہے, انہوں نے کہا بسم اللہ, بالکل خان صاحب سچے ہیں, سائیکل پہ جانا ہے تو جائیں گے. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 لاکھ گھر بناؤں گا, کوئی بڑی بات ہے, 2 لاکھ گھر بن سکتے ہیں, پاسبل ہے. مشکل نہیں, 2 لاکھ گھر پاسبلی بن سکتے ہیں پاکستان میں. میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, خواب ہے. اتنا بڑا فگر اتار ہی دے سکتے. وہ اسد عمر کی غلطی تھی میری بات پوری کریں. نو غلطی نہیں ہے. اسد عمر نے جو ہے نا وہ اپنا جب مینیفیسٹو رکھا تھا نا سامنے, تو آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے جب یہ بات کی تو خان صاحب بڑے برہم بھی ہوئے تھے کہ بھائی کروڑ نوکریاں دیں گے. محسن بیگ ہی واز دا اونلی جرنلسٹ جس نے کہا تھا کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اور اس وقت سارے اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کلاسٹر صاحب, یہی تو تھا, پاسبل نہیں تھا. اس نے ہر وہ بات کرنی تھی جو امپلیمنٹیبل نہ ہو. آپ سمجھنے کی کوشش, لیکن وقتہ پایا ہوا ہے سر, کی کریے کلاسٹر صاحب. خواب ہوتے ہیں نا جو, وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں. حکومتی اتحاد میں وقتہ پایا ہوا ہے سر. خان صاحب جو ہے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کر چکے ہیں. یہ کون روکتا ہے انہوں نے کون سے گل کھلائے ہیں؟ ویسے بائی دا وے حکومتی اتحاد نے اتنا بڑا ثانیہ, آغا صاحب سے, آغا صاحب پلیز, اتنا بڑا ثانیہ ہوا پڑا ہے. آپ کا 1/3 سب مرج ہے. حکومت کی طرف سے بھی وہ ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو ہونی چاہیے تھی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر کمپیئر کریں اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن لیڈر جا رہا ہے, اس شخص نہ اس کو جو ہے ڈینگی کا ڈر ہے, نہ اس کو جو ہے وائرل ڈیزیز کا غرض ہے, بلوچستان پہنچ رہے ہیں بار بار کورونا کی وجہ سے, وہ بھی ڈر رہا ہے. جو کلاسز سب کہنا چاہتے ہیں وہ کچھ تو ہے, وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. اس میں تھوڑا سا کلاسز صاحب ایک دیکھیں, جہاں پہ سیلاب سب سے زیادہ آیا ہے نا 3 صوبوں میں, سندھ ہو گیا, پنجاب ہو گیا, کے پی کے ہو گیا. بالکل ایسا کے پی کے اور پنجاب میں تو پولیٹیکل جو ورکر ہے پی ایم ایل این کا, اس کو تو کام کرنے ہی نہیں دیا جائے گا, اس کو تو اٹھا کے لے جائیں گے. پرابلم ساری ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پنجاب میں سڑکوں کے اوپر اس کا کیمپس نہیں لگ رہے ہیں جس طرح لگا کرتے تھے جب مخیر حضرات بالکل اب انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. آج کل جو
وہاں کی اپنا پنجاب کی ایجنسی آئی تھی کہ آپ لوگ کون ہیں سر وہاں کا وزیر اعلیٰ انٹرسٹ نہیں لے رہے پروڈیوسر صاحب. اچھا نہیں میں تو بیک گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں, میں رپورٹر ہوں بھائی, میں صبح سے نکلتا ہوں شام تک میں رپورٹنگ کرتا ہوں, میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایڈیٹر ہوں. میں اس پوائنٹ کو ایگزیکٹلی آپ یہ بات نوٹ کریں, انہوں نے سختی سے کہا ہوا ہے کہ کوئی چیز نہ جائے جس کے ساتھ جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, جے یو آئی, کوئی اور جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی شخص نظر نہ آئے. وہ لوگوں کو ایک دن لگاتا ہے, 2 دن لگاتا ہے, بندہ کیمپ اٹھوا دیتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ اس پہ کچھ کسی اس کا ہے, وہ بڑا کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے آپ کو پولیٹیکل پارٹی دیتے ہیں. لیکن دوسری بات میں آپ کو کہوں گا, ایک بات میں مانتا ہوں, یہ آپ کو ہی ماننی پڑے گی, اور کلاسا صاحب نے اسے انڈیکیٹ کیا, آئیڈیا مجھے ان سے آیا ہے. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر یہ جلسہ کرتے تو ہم بھی کریں گے, اسی جگہ, اسی وینیو میں, اسی اپنا شہر میں کیا کوشش, نون لیگ نے کوشش کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ یار مجھے کوشش چھوڑ, سر سیلاب آ گیا نا, اس سے چلو اللہ کرے اب اس کرائس سے نکل آئے. دیکھیں بات سے, ایک جلسہ ہوتا ہے ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر اے بلاک میں, 100 اپنا اس میں بندے آتے ہیں. اگر آپ کو پولیٹیکلی اپنے پر سٹرونگ ہے, آپ کے میں بھی اے بلاک میں اسی جگہ پہ جلسہ کرنے آ رہا ہوں اگلے. سر یہ جلسے بھی کرتے رہیں گے, یہ سیاست بھی کرتے رہیں گے, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, سنیں نا, یہ جلسے بھی کرتے رہیں گے, سیاست بھی کرتے رہیں گے, یہ پورٹ فولیو بھی لیتے رہیں گے. ہماری غریبی کو بھی دیکھیں, بریک کا کہا جا رہا ہے پروڈیوسر صاحب, پروڈیوسر صاحب, بڑا امپورٹنٹ روزی روٹی کا معاملہ ہے سر, پلیز. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب پاکستان کا 60% ہے اور بڑا بھائی بھی ہے تمام صوبوں کا, اور پنجاب کی سیاست سے ہی وزارت عظمیٰ کے منصب اور اس خوبصورت بادشاہی کرسی پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو پنجاب کی بات کسر صاحب ضرور کرنا ہے. پنجاب میں پرویز الہی صاحب اب پتہ نہیں کس کو بدوائیں دیں گے, لگتا ہے کچھ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں, کیونکہ میں نے 2 شخصیات کو دیکھے. ایک تو ہمارے وہ پنڈی والے تھے نا, مجاہد ختم نبوت جو ہیں, وہ بھی آج کل نظر نہیں آ رہے. شاید ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ چپ ہو جا بھائی, بہت زیادہ نا جب بلنٹلی تو لگا رہتا ہے سارا دن, ان کو بھی تھوڑا سا نظر نہیں آ رہے وہ اسکرین پر. اب پتہ نہیں شاید یا تو خان صاحب سے کوئی رنجش ونجش ہو گئی ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پاکستان میں کچھ بھی قبل از وقت نہیں کہا جا سکتا, وہ وقت ہی بتائے گا خان کب وہ براجمان ہوں گے ٹی وی پر اور آ کر کہیں گے کہ میرے ساتھ تو یہ ایشو تھا. خیر اینی ہاؤ, پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی پھرتیاں, لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے ضرور سر. پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, یا کوئی پروویژن ہے, آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اس کو اگر آپ براڈ سینس میں دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو میرا خیال ہے کہ جو اس کو افعال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اس کو اٹھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی دیکھیں میرے تو بچے باہر ہیں, اس کے بعد میں نے تو سیاست کرنی ہے آپ لوگوں کے لیے, اور ماروثی سیاست سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. کافی عرصے تک یہ جو چورن ہے وہ بکتا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اب پنجاب کو کیونکہ ڈسکس کریں, پنجاب میں ان کے جو مین لیڈر بیٹھ ویسے ڈھیر سارے ہیں, سارے اپنی اپنی جگہ پہ اوپر ہیں, مہان ہیں, لیکن یہ کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر. اور شاہ محمود قریشی جو ابھی وہ بھائی صاحب اپنی بیٹے کے بعد بیٹی کو انہوں نے جو لانچ کیا ہے, تو ڈھیر ساری اپوزیشن وہاں سے آئی ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ وہاں پہ ڈینٹ تھوڑا سا پڑنے لگا ہے. اور قریشی صاحب کو, اور اگر آپ ان کے ڈسکس کریں اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو, ان کی جو فیملیز کے پیچھے چلے جائیں تو ان کے ڈھیر سارے ڈفرینسز بھی ہیں. اور میری اپنی ویسے انفارمیشن یہ ہے کہ قریشی صاحب آخری حد تک جاتے تو رہے ہیں, ظاہر ہے جہاں سے ان کو حکم ہے انہوں نے جانا ہے. اچھا, وہ تو میرے پاس بھی آ جاتا ہے. ویسے فواد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے
انٹینشنلی وہ کوئی خان صاحب کے لیے کوئی محاذ کھڑا کرنا خان صاحب بہت بڑے پلیئر رہے ہیں. آپ اس چیز کو جو ہے نا آپ اگر کبھی ان کی شخصیت کو آپ نے تھوڑا سا مزید انالیسس کرنا ہے تو ماجد خان کے تھوڑے سے واقعات بڑے اچھے پلیئر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے وہ رہے بھی ہیں. کھیلتا تھا, وہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے رہے ہیں کرکٹ کے میدانوں میں بھی اور پالیٹکس میں بھی. انہوں نے وہی گند انٹروڈیوس کیا ہے. ایک نوجوان کو کہہ دیا کہ تم اینٹی ہو جاؤ, دوسری سائڈ پہ ایک اور کو کھڑا کر دیا, ایک چھوٹے بت کو, ایک سائڈ پہ کسی اور نوجوان کو کھڑا کر دیا. تو قریشی صاحب اینڈ تک جاتے رہے ہیں, وہ ان کو لیے ہم یہی ڈگڈیاں بجاتے رہے ہیں کہ جی قریشی صاحب جا رہے ہیں, منا کے پیر ہے نا, تو یہ پنجابی پیر ہے, اس کو منا کے لائے گا. ایک اور کسور صاحب آپ لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اینڈ پہ یہ اینڈ تک ان کی سی ایم شپ کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تو ڈفرینسز بہرحال وہاں پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا, آپ چودھریوں کو آپ نے اگر سیاست سمجھنی ہے تو اب چودھریوں کا موڈ, ان کی باڈی لینگویج اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. خیر ان کے موڈ کی ضرورت نہیں, ان کا موڈ بنایا جاتا ہے سر. میں کس کلاس رضا ایک آپ سے ایک بڑا اہم نکتہ, ماجد خان بیچارہ لایا کرکٹ میں, سارا کچھ ہوا, ان کا پھر جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے, جہانگیر ترین کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا, زلفی کا پھر جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا. ایک تھے شہباز گل, کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ کہہ سکتے ہیں ایک تھے شہباز گل, کہہ سکتے ہیں. خاموشی ابھی بھی زندہ و جاوید ہیں, اللہ ان کو نہیں ایک تھے اس حوالے سے نہیں کہہ رہا, لیکن وہ مطلب جس طریقے سے ان کے لیے کھائے کریٹ کیا گیا, یہ سب کچھ کیا گیا, چیف آف سٹاف بڑا مین آدمی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے آج کل خاموشی ہے سر, کیا بات ہے, ان کے لیے بولا نہیں جا رہا. ابھی آپ نے ایک پوائنٹ پکڑا ہے, پرائم منسٹر کے نیچے ایک عہدہ ہوتا ہے اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, یہی ہوتا ہے نا سر, جو لنکا ڈھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ایکچولی پرائم منسٹر وہی ہوتا ہے. اور خان صاحب جیسے لیڈر جو ہوتے ہیں, ان کا جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے. اور ان کی خاموشی, مجھے نہیں پتا کہ خاموش کیوں ہیں, لیکن ان کی خاموشی جو ہے, میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس سے تھوڑا سا گھبرانے. پاور کوریڈورز میں آج بھی ایک سافٹ کارنر ہے خان صاحب کے لیے, سوال ہے سر. ہو سکتا ہے, کیونکہ جو 2-3 ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھے ہیں پچھلے ہفتے سے, اس کے بعد سے لگتا ایسا ہے کہ آج سے کہہ رہی ہو کہ جی ابھی بھی لاڈلا ہے, کس کا لاڈلا ہے؟ لگتا ایسا ہے لاڈلا تو اپنے فالوورز کا ہے, جو کہتے ہیں کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا. بابا کوئی ایک گروپ ہو سکتا ہے, نہیں سارے. اس کے بعد سائیکل پہ یہ لوگ وہاں پہ نہیں گئے تو خان صاحب ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اگر یہ جاتے ہیں, لہذا ہیلی کاپٹر ٹھیک ہے. تو ان کے پیچھے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے, لاڈلے انہی کے ہیں. لیکن آپ نے بات, مجھے بڑی اچھی طرح یاد آیا, پرویز رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, پھر اس کے بعد ان پر قادیانی پتہ نہیں بیچارے پہ کیا کیا الزام لگا, اور نواز شریف نے کوئی بات بولی تو دستی اس کو غدار کا سرٹیفکیٹ مل گیا. خان صاحب نے نعوذ باللہ استغفر اللہ حول ولا قوت 1,40,000 انبیاء کرام کا ذکر کر دیا, لیکن وہ غلطی ہو جاتی ہے. جی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں, غلطی ہو جاتی ہے. یعنی لیلا مجھے پیاری ہے, میں اس کا عاشق ہوں, لیلا بھلے کالی ہو, رنگ اس کا جیسا بھی ہو, جو سودا بیچ لیں, جو چورن بیچ لیں. آج بھی بدقسمت یہ ہے کہ ان کے جو لاکھوں فالوورز ہیں وہ اس کو مانیں گے, آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ تو جرنلسٹ ہیں نا سر, فالوور کو آپ 4 دن کے لیے ذرا اسکرین سے خان صاحب کو ہٹائیں, میں پوچھوں گا فالوور 4 دن کے لیے بھی نہیں. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹس مین بننے کے قریب تھا, لیکن اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے, ویسے ایک بات ہے, بہت ساری انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو سکتی ہے. جیسے اوول کے گراؤنڈ میں انہوں نے کیا تھا نا ڈیوائیڈ اینڈ رول, ایک سائیڈ پہ وسیم اکرم کو کھڑا کر دیں, ایک سائیڈ پہ اس کے مقابلے پہ لے کے آئے شعیب اختر کو. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی چلتی رہی نا, یہی کام سیاست میں بھی ہو رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ میں اب بھی اس کے اوپر متفق ہوں, یہ کچھ بھی بیچ لے, کچھ بھی چورن بیچ لے, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, کوئی اس کا فالوور آج بھی مانتا ہے. ویسے آغا صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا اپنا بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے, تو مجھے ذرا پہلے سے بتائیں, میں تیاری کر لوں. نہیں یار دیکھیں بات سنیں, میں ایسی باتوں کو اس طرح نہیں مانتا. نہیں سر, کہتے ہیں آج کل بڑا اچھا, کہتے ہیں ادبی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, ادبی سافٹ ویئر. میں اپنا کراچی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں. شہباز گل صاحب کے بھی سننے میں آیا کہ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. بھائی شہباز گل صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب نے وہ کر دیا کہ وہ آپ کی سوچ ہے. شہباز گل صاحب کس طرح بازار جایا کریں گے, آخرکار باہر تو انہوں نے نکل رہے ہیں, ان کے لیے جو اس طرح کی بازار بات جائیں گے, گاؤں یہ انالیسس بڑا کریٹیکل تھا. میں یہ آپ کو بتا دوں, شہباز گل نے جس طرح سے ایک ایسے ادارے کو جو انتہائی معتبر ہے, اس میں بغیر آؤٹ آف دا بلو جا کے جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا سر, اسکرپٹ کی دیا گیا تھا نا, اسکرپٹ دیا سافٹ ویئر کو سائیڈ پہ کرتے بہت. ویسے ہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کو بھی, آپ لوگوں کو بھی یاد کرواتا چلوں, میری یادیں تو تازہ ہو گئی ہیں, مجھے یاد آ گیا کیونکہ گفتگو کے دوران بات آتی ہے. خواجہ سعد رفیق نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر ایک بات کی تھی, اس پہ بہت کریٹیسائز کیا گیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بہت سخت رد عمل اس پہ دیا تھا.
انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک وقت ایسا آئے گا کہ خان صاحب یہ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا, مجھ سے کروایا گیا, اور وہ خان صاحب نے کیا. دیکھیں خان صاحب ویسے تو ان کی یہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری اپنے پہ قبول نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے اور ان کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. میں انہی کے اس پرساد رفیق کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جب کلاسا صاحب بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے پاپولیرٹی کی بات کر رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ کدھر ہے شہباز گل, مجھے ایک شعر یاد آ گیا, کہتے ہیں پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو, ہم نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا. واہ 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 واہ. تو آغا صاحب آپ بھی جان کی پناہ مانگتے ہوئے محتاط انداز سے لگی لپٹی شوگر کوٹڈ مارتے ہیں. میں نے تو آپ کو آپ نے شعر کے ذریعے سب کچھ سمجھا دیے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کریچر یہ کہ اپنا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی, جب آپ ایک اپنا فرینکنسٹائن کریٹ کرتے ہیں تو وہ تو فرینکنسٹائن تو یہ شیلی کا ناول تھا نا بہت اپنا, یعنی کہ 1700 سے کچھ کا. اگر آپ گریک میتھولوجی کو لیتے ہیں تو آپ نے گریک میتھولوجی کی ایک تصویر دیکھی ہوگی, ایک کارونگ دیکھی ہوگی, اس میں ایک سانپ گول ہے, اب کبھی غور سے دکھا نہیں ہے. سانپ کے دم میں سے بچہ نکلتا ہے اس کا, یعنی کہ انڈا نکلتا ہے, اور وہ جیسے نکلتا ہے اس کو اسی سانپ کو کھا جاتا ہے. صحیح بات ہے. جو کریچر جب آپ کرتے ہیں نا, ایب نارمل ان نیچرل, جب آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کریٹر کو امیجیٹلی کھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ بات تو ہے. میں بس اتنا ہی, اور خاص طور پر مشہور شخصیات تو پھر بالکل. میں بس اتنا ہی کہوں گا. ویسے ایک بات ہے مجھے کلاسرا صاحب بڑی اچھی طرح, اور حضرت علی نے کہا ہوا ہے کہ جو آپ پہ سب سے زیادہ احسان کرے اس کے شر سے کلاسرا تو صاحب عمران خان کے شر سے بہت لوگوں کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے کلاسرا صاحب مجھے اس حکومت پہ بڑا ترس بھی اس دن آیا اور میں بڑا پریشان بھی رہا. گرفتاری کے آرڈرز یا گرفتار کرنے کا پلان تو حکومت نے بنایا تھا, لیکن لگ ایسے رہا تھا جیسے پاکستان تحریک انصاف نے, کیونکہ میں وہیں پہ تھا, بنی گالہ میں تھا, ایک ایک کر کے شخصیات آ رہی تھی. پرویز خٹک صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کو وزیر دفاع بھی رہے, بڑے طاقتور آدمی وہ بھی تھے, باقی شخصیات بھی ساری ساتھ ساتھ آئی. اور مجھے رانا ثناءاللہ, حکومت, پیپلز پارٹی, نون لیگ کہیں نظر نہیں آئی. اس دن ایسے لگتا تھا گرفتاری انہیں نہیں پہنی ہے, عمران بھی نہیں پہنی. نہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اور بڑی پاورفل ہوتی ہے. آپ کو اپنی یا تو اپنی پاور کا نہیں پتا, یا پھر آپ امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں جانتے کہ اس کو کرنا کیسے. پھر کہیں گے جی پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس وقت گورنمنٹ میں ہیں اور ان کو چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے سٹینڈ لینا پڑیں گے. اس سے بڑا سٹینڈ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں آپ کے پاس, آپ کو پتا تھا کہ اس وقت ملک کی جو حالت ہے اس کے قریب بھی نہ جو گورنمنٹ میں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ آ گئے. اسٹیٹ نے اپنے ریٹ بحال کرنے کی کوشش کی, سنیں پروٹیسٹرز کو نکلنے نہیں دیا, ڈی 4 تک آنے نہیں دیا, ادھر پھر کہتے ہیں جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے. اسٹیٹ کس کی کمزوری ہے؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ناؤ وی آر ان دا پاور, ہم حکومت میں ہیں, حکومت سے بڑی, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حکومت کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو ان کو آخری سیکنڈ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پریزیڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اب ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں نیشنل اسمبلی میں, پھر سچویشن کدھر جائے گی پنجاب میں. پنجاب میں پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہا, میں فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں. فیڈریشن میں بھی ہو رہا ہے جی, میں کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کہتا ہے کہ جی جائیں بسم اللہ کریں مجھے ووٹ آف کانفیڈنس. نہیں سر, وہ نومبر کے بعد 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. ہاں پھر 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. ویسے برف پگھل جائے گی, حالات چینج ہو جائیں گے. آغا صاحب بہت شکریہ, کس پر کلاسا صاحب, دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. کوشش کی ہم نے ناظرین کہ ہم غیر روایتی گفتگو کریں. روایتی گفتگو سے اب ہم اجتناب کرتے ہیں کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا, بول کے نا اب وہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جی بس اب وہ جملے نہیں بولنے, لوگوں کو سمجھ آئے حقائق کیا ہیں. سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اکنامک کرائسس کا ہم شکار ہیں, ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہمارے لیے بہت ہیں. نئی ہائیبریڈ اور نئے ہمارے لیڈیز انفو کا ہمیں سامنے ہے ہندوستان کی جانب سے. افغانستان کے اندر سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے کرکٹ میچ کے دوران بھی دیکھا. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ان سے گلا شکوہ تو گو کتنا زیادہ نہیں بنتا, حالات بھی ان کے ایسے ہیں, ہم نے ہر کرائسس میں ان کا ساتھ بھی دیا. لیکن اب بھی کچھ بھارت نواز لوگ ایسے وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں. ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ باز آ جائیں, کیونکہ ہمارا رخ ابھی آپ کی طرف نہیں ہوا. ہم بہت احتیاط برتتے ہیں, آپ اپنا بھی خیال رکھیں, ہمارا بھی خیال رکھیں. ہم نیبرز ہیں, اچھے نیبرز کی طرح رہیں. اور پاکستان کے سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ خدارا اللہ کا واسطہ ہے, پاکستان کو دیکھو, پاکستان کی ریاست کو بچاؤ. ملک معیشت کی معاشی بحران کا شکار ہو رہا ہے, پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائزڈ ہو رہا ہے, ڈویژن ہو رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے زیادہ اس خطرے کا بتا دیا تھا کہ خدا نخواستہ ڈویژن نہ ہو پاکستان کے اندر, دو سوچیں نہ ہوں. اب یہ ہے کہ جی اب سیلاب زدگان کی بات کرنی ہے, پی ٹی آئی والے ہیں, نہیں جی
نون لیگ والے یعنی اگر پی ٹی آئی کے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تو اس کی سپورٹ کرو, اگر نون لیگ والے سیلاب زدگان کی مدد کریں تو خدا را سیلاب زدگان پر تو سیاست نہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.